حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مال کسی کا نہیں ہوتا. نہ جانے کتنے تعلقات اسی مال نے ختم کر دیے. لوگوں نے تعلقات منقطع کر دیے. آج اسی مال کی بنیاد پر بھائی بھائی کا نہ رہا. اسی مال کی وجہ سے آج بیٹا باپ کا نہ رہا، اور اسی مال کی وجہ سے آج بیٹا ماں کا نہ رہا. رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں آج. اور اگر یوں کہوں تو اسی مال نے آج ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی مال کی بنیاد پر بیٹے نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی مال کی بنیاد پر بیٹے نے ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہی تو حالات ہے نا. اور اسی حالات کی بنیاد پر آج اگر ہم دیکھیں تو نہ جانے کتنے گھروں میں آج تباہیاں آئی ہوئی ہیں. ان کے گھر اجڑ گئے، اور اسی مال کی بنیاد پر نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. اس لیے کہ مال کی بنیاد پر انسان نہ جانے کن کن برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، نہ جانے کن برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور آج یہ نشہ خوری ہے، یہ رسم و رواج ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ مال کی بنیاد پر ہی پیدا ہوتی ہیں. جتنا مال ہوگا پھر اتنی ہی انسان حرکات زیادہ کرتا ہے. یہ حالات ہم سب کے سامنے آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. جب سفر میں جانے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ میں ایک ڈبے میں 3 روٹیاں رکھ لی، اور وہی روٹیوں کا ڈبہ ایک بیگ میں رکھ کر کے اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دیا. سفر میں چل پڑے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے غلام سے کہا کہ وہ بیگ میں جو روٹیوں کا ڈبہ ہے وہ نکال کر کے مجھے دے دو. غلام نے وہ ڈبہ نکال کر کے دے دیا. اس میں رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں تھی، اور جب راستے میں کھانے کے وقت میں اس ڈبے کو کھولا ہے تو اس میں 2 روٹیاں نکلی ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے غلام سے پوچھ لیا کہ بھائی اس میں 2 روٹیاں نکلی ہیں، تیسری کہاں گئی؟ غلام تو قسم کھانے لگا کہ حضرت میں قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں کھائی. خدا کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں تیسری روٹی کا گئی کہاں ہے، میں نے تو کھائی نہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہم آدمی تو 2 ہی ہیں، تیسرا تو ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے، تو پھر تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب اس نے تو قسم کھا لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اسی معجزات کی بنیاد پہ نا انہوں نے مٹی کی 3 ڈلیاں اٹھائیں اور ان پہ پھونک ماری تو وہ سونے کی بن گئی. ایک سونے کی ڈلی تو اپنے پاس رکھی اور ایک اس غلام کے ہاتھ میں دے دی، اور تیسری ڈلی اپنے ہاتھ میں رکھی، اور مخاطب کر کے غلام کو یوں کہا کہ یہ تیسری ڈلی اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. بس یہ بات سننی تو غلام تو سچ بول پڑا. اس نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے، وہ میں نے ہی کھائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے تو منع کر رہا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کھائی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے وہ دوسری ڈلی جو تھی سونے کی وہ بھی اسی کے ہاتھ میں دے دی، اور یہاں تک کہ اپنی جیب سے جو ڈلی سونے کی انہوں نے ڈالی تھی وہ بھی نکال کر کے اسی غلام کے ہاتھ میں دے دی. وہ 3 ڈلیاں لے لی اس نے. لیکن جب مال کا انسان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، ایک حرص پیدا ہوتی ہے، ایک طمع پیدا ہوتی ہے، تو پھر بندہ دینداروں کو بھی بھول جاتا ہے، پھر بندہ اپنی شریعت کو بھی بھول جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مال کی بنیاد پر عبادتوں کے قریب جاتے ہوں، اللہ کے قریب جاتے ہوں، ورنہ مال جہاں آیا انسان عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. عہدے کی وجہ سے انسان عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جہاں انسان کا عہدہ ملا پھر تو اس کی نمازیں بھی جاتی رہیں، اس نے نمازوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا. اور یہاں تک ہے کہ بڑے بڑے نمازی اگر ذرا سا عہدہ مل گیا پھر بہت ساری جگہوں پر نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے حلقوں میں دیکھ لیا کہ پھر نمازیں بھی ان کی چھوٹ ہی جاتی ہیں، فرائض چھوٹ جاتے ہیں. سنت اور واجبات اور نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. وہ غلام تھا تو اس نے سونے کی 3 ڈلیاں لے لی. کہا کہ نبی نہ ملے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، مال تو مل گیا نا، مال کی وجہ سے تو غلامی کر رہا ہوں، مال مل گیا بس، اور کیا چاہیے. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ دیکھ تو اپنا راستہ اختیار کر اور میں اپنا راستہ اختیار کرتا ہوں. میں اپنے ساتھ میں جھوٹے انسانوں کو نہیں رکھا کرتا. انہوں نے اسے علیحدہ کر دیا
اور اس نے ذرہ برابر نہ سوچا کہ تو 3 سونے کی ڈلیاں لے کر کے اس جنگل کے راستے سے جائے گا، راستے میں تجھے چور بھی مل جائیں گے، ڈکیت بھی مل جائیں گے، جو تجھے پکڑیں گے، تیرا مال بھی چھینیں گے، تجھے قتل بھی کریں گے۔ اسے کچھ بھی خیال نہ آیا۔ یہ مال کی جو حرص ہوتی ہے نا، انسان کو پاگل کر دیتی ہے، انسان کو عقل سے بالکل زائل کر دیتی ہے، اس کی عقل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اسے ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہ آیا کہ راستے میں تجھے چور اور ڈکیت مل جائیں گے تو تیرا مال بھی لوٹیں گے، تجھے قتل بھی کر دیں گے، مگر اسے ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہ آیا اور اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ جیسے ہی مال لے کر کے چلا ہے، اب یہ تو جنگلوں کا راستہ تھا نا، تو راستے میں 2 ڈکیت مل گئے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا کہ کہاں ہے جو تیرے پاس مال ہے، سارا مال لا ہمارے پاس رکھ دے جلدی سے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے سچائی کہتا ہوں، سچی بات کہتا ہوں، میرے پاس سونے کی 3 ڈلیاں ہیں، 2 تم ہو اور 1 میں ہوں۔ انصاف کی بات تو یہ ہو جائے گی کہ ہم تینوں ایک تقسیم کر لیتے ہیں، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ان ڈکیتوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، اس سے بڑھیا بات کیا ہے، جب تو رضامندی سے دے رہا ہے تو پھر ہمیں لوٹ ماری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس بات پر راضی ہو گئے۔ اتنے میں جو ایک چور تھا نا، تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی اس سے قبل کہ ہم یہ مال تقسیم کریں، یہاں بیٹھ کر کے لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ایک چور نے کہا کہ ٹھیک ہے، انتظام کرو کھانے کا۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو اس کا پہرا دیتا ہوں، کبھی یہ مال لے کر کے نہ بھاگ جائے، یہ غلام ہے، یہ تو ہمیں ملا ہی ہے۔ ایک چور سے کہا کہ تو جا اور بستی سے کھانا لے کر کے آ۔ وہ چلا گیا اور بستی سے کھانا لینے کے لیے جب یہ جا رہا تھا نا، تو دل میں خیال آیا کہ یار میں ان کا کوئی نوکر تھوڑا ہی ہوں، میں ان کا غلام تھوڑا ہی ہوں کہ اتنی دور جاؤں گا اور ان کے لیے روٹی کا انتظام کر کے لاؤں گا اور یہ بیٹھ کر کے آرام سے کھائیں گے، اور پھر سونا جو ملے گا وہ برابر ملے گا۔ تو بہترا یہ ہے کہ میں روٹی لے کر کے آؤں گا تو اس میں زہر ملا دوں گا، یہ کھائیں گے دونوں تو ہلاک ہو جائیں گے، وہ ساری کی ساری جو سونے کی ڈلیاں ہیں وہ میری ہو جائیں گی۔ یہ جیسے ہی روٹی لے کر کے چلا نا، تو اس نے روٹیوں میں زہر ملا دیا۔ ادھر یہ دونوں آدمی اس بات کا خیال جما رہے تھے کہ وہ آئے گا نا تو اس کو ہم پہلے ہی نمٹا دیں گے، ہم دونوں بچیں گے تو 1.5 ڈلی 3 دونوں تقسیم کر لیں گے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اسے ہم پہلے ہی قتل کر دیں گے۔ بہانہ کیا لگائیں گے؟ بہانہ یہ لگائیں گے یار تو اتنی دیر میں آیا روٹی لے کر کے، ہماری بھوک کی شدت بڑھ گئی، ہماری بھوک بڑھ گئی، ہم پریشان ہو گئے تو اتنی دیر میں آیا، اور ہم تلوار نکالیں گے اور اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ دونوں راضی ہو گئے۔ ادھر اتفاق کی بات، جیسے ہی وہ روٹی لے کر کے آیا نا، تو انہوں نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی، ایک کو تو ہلاک کر دیا۔ اب یہ دونوں بیٹھے تھے کہ چلو پہلے کھانا کھا لو پھر تقسیم کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اس روٹی کو کھایا تو اس میں بھی زہر ملا ہوا تھا، یہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے، تینوں کے تینوں ہی ہلاک ہو گئے۔ اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ پڑے ہوئے ہیں، 3 لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ سونے کی ڈلیاں بھی ان کے بیچ میں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پیر مار کے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ دنیا تو کسی کی نہ ہوئی، تو کسی کی نہ ہوئی، یہ دنیا ہے۔ تینوں آدمی ہلاک ہو گئے اسی مال کے پیچھے، یہ پھر بھی ان کے مقدر میں نہ رہی، پھر بھی نہ نصیب ہوئی ان کو، اور تینوں کے تینوں ہلاک ہو کر کے تینوں ڈلیاں بھی اسی زمین پر پڑی رہ گئی، انہیں کوئی اٹھانے والا بھی میسر نہ ہوا۔ یہ مال ہے مال، اسی مال کی بنیاد پر آج بہت سارے گھر اجڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔